نمبر 101 2 3 اور 4 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حالت اسلام پر موت آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو یہاں دراصل یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ وہ امت حسن خاتمہ کی دعا اپنے لیے مانگا کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں کہ ان لوگوں سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حالت اسلام پر اپنے لیے موت مانگنا، یہ آپ کی امت کے لیے تعلیم تھا کہ میری امت جو ہے وہ حسن خاتمے کی اپنے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ بھی تعلیم امت کے لیے تھا، جیسے سرکار فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ہی قائم رکھنا۔ تو یہ بھی تعلیم امت کے لیے تھا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر خاتمے پر، ایمان کے خاتمے پر دعائیں مانگنے کی ترغیب بھی موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حسن خاتمے کی دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کہ ساری زندگی اپنی نیک اعمال پر گزاری ہو، نمازیں پڑھتے ہوئے گزاری ہو، لیکن زندگی میں کوئی گناہ ایک ایسا ہو گیا ہو کہ وہ رب کی ناراضی کا سبب بن گیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت ہمارا ایمان ہم سے چھین لے، تو نہ نمازیں کسی کام کی ہیں، نہ صدقات و خیرات کسی کام کے ہیں، نہ وہ زندگی کسی کام کی ہے۔ تو اگر خاتمہ اچھا ہو جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مرتے وقت کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا وجبت لہ الجنہ، کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن سَرِقَ وَإِن زَنَا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اگرچہ زنا کیا ہو، لیکن حضور نے فرمایا اے صحابی جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوا کہ لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو اپنے خاتمے کی جو ہے وہ سلامتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت قسم کا اختلاف واقع ہوا کہ آپ علیہ السلام کو دفن کہاں پر کیا جائے۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرتے تھے۔ جیسے اب ہری پور کے اندر کوئی بندہ بڑا شخصیت، کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے تو ہر محلے والے کہیں کہ اس کو ہمارے محلے میں آ کر دفن کریں کہ ہم اس اللہ کے نیک بندے کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اس مصر والوں میں سے ہر محلے والوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے۔ آخر کار یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے گا تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوں۔ دریائے نیل کے اندر آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ پانی آپ کی قبر سے چھو کر آئے تو اس پانی سے سارے کے سارے لوگ فیض یاب ہوں۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان سے فیض حاصل کرنا یہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کی امت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کا طریقہ ہے کہ آپ کو دفن ہی اس لیے دریا کے اندر کیا گیا کہ پانی آپ کی مبارک قبر کو چھوئے اور اہل مصر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بزرگوں کی قبروں سے، بزرگوں کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے، یہ بلکہ پہلے لوگوں کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور آپ علیہ السلام وہاں پر ہی رہے یہاں تک کہ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا
اور آپ کو آپ کے آبائے اکرام علیہ السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا. تو 400 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام دریائے نیل کے اندر آپ کو جو دفن کیا گیا آپ رہے. تو 400 سال کے بعد بھی آپ کا مبارک جسم سلامت رہا. تبھی تو آپ کو نکال کر آپ کے والدین کے ساتھ دفن کیا گیا. تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی قبروں میں سلامت ہوتے ہیں. قبر کی مٹی ان لوگوں کو نہیں کھاتی کہ 400 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم کو کچھ بھی نہ ہوا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو معلوم نہ تھی. کیونکہ آپ علیہ السلام اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ حضرت یوسف کے بارے میں سازش کر رہے تھے. اس کے باوجود انبیاء کرام کے سردار آپ علیہ السلام کا ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا غیبی خبر اور نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. یہ تو سارے جہاں کے لیے صرف نصیحت ہے. یہودی اور کفار قریش نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دریافت کیا تھا. جب نبی پاک نے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے بیان کیا جیسا کہ توریت شریف میں لکھا ہوا تھا تو یہ قصہ سننے کے بعد بھی وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا. جیسا کہ حبیب یمنی کو ایک بار ابو جہال نے بلایا تھا کہ محمد نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے, آپ ان سے چند معجزات طلب کریں, اگر تو انہوں نے معجزے ہمیں دکھائے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. جب سرکار کی بارگاہ میں یہ لوگ آئے تھے, نبی پاک کی بارگاہ میں حبیب یمنی اپنے ساتھ کفار قریش کو بھی یہ لے کر آئے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے انہوں نے معجزے طلب کیے تھے. نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ وہ معجزہ دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو معجزہ آپ کہیں گے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. حبیب یمنی نے کہا میں آپ سے دو معجزے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں. دوسرا معجزہ جو میں آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ بعد میں عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کفار قریش کو لے کر سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائے. ایک ٹکڑا چاند کا ادھر ہو گیا, ایک ادھر ہو گیا. پھر سرکار نے چاند کو جوڑ کر دکھایا. قرآن کریم میں فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا تمہارا معجزہ کیا ہے جو تم دیکھنا چاہتے ہو وہ بتاؤ, میں تمہیں وہ بھی دکھا دوں. حبیب یمنی نے کہا ہے اللہ کے محبوب وہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب یمنی تیری ایک بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے, اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاؤں بھی سلامت نہیں ہے, آنکھیں بھی نہیں ہیں, دیکھ بھی نہیں سکتی, بول بھی نہیں سکتی. تو یہ چاہتا ہے کہ یا تو میری بچی کو شفا مل جائے یا وہ فوت ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حبیب یمنی تیرے دل میں یہ بات ہے؟ فرمایا حضور واقعی میرے دل میں یہی بات ہے کہ میری بیٹی یا تو ٹھیک ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے کہ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جا حبیب یمنی ہم نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دی. حبیب یمنی کہتے ہیں کہ 2 معجزے سرکار کے دیکھ کر میں حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے جب گھر میں گیا, جب میں نے دروازے پہ دستک دی, جو میری بیٹی کل تک چل نہیں سکتی تھی, دیکھ نہیں سکتی تھی, بول نہیں سکتی تھی, سن نہیں سکتی تھی,
حبیب یمنی کہتے ہیں جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا میری سامنے میری بیٹی کھڑی ہے، آنکھیں بھی سلامت، بول بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، اور چل کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ حبیب یمنی کہتے ہیں میں نے جب اپنی اس شہزادی کو دیکھا تو میری عقل حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹی تو کل تک چل بھی نہیں سکتی تھی، تیرے یہ پاؤں سلامت، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بچی کہنے لگی ابا حضور آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک حسین و جمیل صورت ہمارے گھر میں آئی ہے، اس نے مجھے کچھ دم کیا ہے، اس کے دم کی برکت سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو بھی درست کر دیا ہے، میرے پاؤں بھی ٹھیک کر دی ہیں، میری زبان بھی ٹھیک کر دی ہے، میری آنکھیں اور کانوں کو بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے، لیکن جہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ حبیب یمنی اور اس کے ساتھ چند لوگوں نے تو کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابو جہل اس بد نصیب بدبخت نے یہ معجزے دیکھ کر بھی کہا تھا کہ یہ تو محمد نے معاذ اللہ جادو کر دیا ہے، یہ کوئی بھی معجزے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، یہ قصہ سن کر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو سرکار کو دکھ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو کتنے ہی معجزے دکھائیں، ان کے نصیب میں ہی کلمہ پڑھنا نہیں ہے، یہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے۔